نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہمارا یہ سلسلہ علم دین کے پھولوں سے مزین ہوتا ہے اور بہت سارے مسائل ہم گھر بیٹھ کر سیکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور آج بھی سیکھیں گے۔ سلسلے میں آپ کی کالز اور ایس ایم ایس ہم شامل کرتے ہیں اور انشاءاللہ عز و جل آج بھی کریں گے۔ ایس ایم ایس کی بعض اوقات کہتے ہیں نا لائن لگ جاتی ہے، تو ظاہر سلسلے کا وقت محدود ہوتا ہے، تو ممکنہ صورت میں ہم کچھ ایس ایم ایس اور کالز شامل کر لیتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ مایوس نہ ہوا کریں کہ ہمارا ایس ایم ایس شامل نہیں ہوا یا ہماری کالز کو شامل نہیں کیا گیا۔ الحمدللہ عز و جل آپ سلسلہ پورا دیکھتے ہیں تو بہت سارے مسائل آپ سیکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جی ہم کالز لیتے ہیں۔ مسعود اطاری عادت سے عرض کر رہا ہوں، مفتی اکرام کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حج اور عمرہ، حج پہ کتنی اماؤنٹ ہو کہ حج فرض ہو جاتا ہے، اور عمرہ کے لیے کیا شرائط؟ جزاکم اللہ خیر۔ آمین۔ کیا فرماتے ہیں حج اور عمرہ کے حوالے سے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، حج کے لیے انہوں نے سوال یہ کیا کہ کتنی رقم ہونی چاہیے، تو اول تو یہاں تو خاص کوئی مقدار بیان نہیں کی جا سکتی۔ جی ہمارے عمومی طور پہ سرکاری طور پہ بھی جاتے ہیں اور سرکاری اسکیم سے بھی جاتے ہیں، پرائیویٹ سے بھی جاتے ہیں، اور سرکاری اسکیم سے عموماً جو ہے پرائیویٹ کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں پیسے۔ صحیح۔ البتہ یہ کہا جائے گا کسی کے پاس اتنے ہیں پیسے کہ جس سے جو ہے وہ بآسانی آ جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں جتنے عرصہ قیام ہوگا، وہاں رہے گا، وہاں کا خرچہ وغیرہ اس کے پاس ہے، اور جو اس پر جن کا نان و نفقہ واجب ہے، اس کے اہل و عیال ہیں، جتنے عرصہ وہ حج کے دوران وہاں رہے گا، پیچھے اس کے اہل و عیال کے لیے نان و نفقہ وغیرہ سب موجود ہے، تو ایسی صورت میں اس پر جو ہے حج فرض ہوگا۔ حج کے ایام میں، حج کے مہینوں میں کسی کے پاس یہ رقم ہو، بلکہ جب حج کی درخواستیں جاری ہوں اور کسی کے پاس اتنی استطاعت ہو تو اس پر جو ہے وہ حج فرض ہو جائے گا۔ یہ تو تھا حج کا معاملہ۔ عمرہ جو ہے فرض یا واجب نہیں ہوتا، یعنی ایسا نہیں ہے کسی بات کوئی مخصوص رقم ہو تو پھر ہی عمرہ واجب ہوگا، تو عمرہ فرض و واجب نہیں ہوتا، نہ عمرہ کرنا لازم ہوتا ہے۔ اصل ہے کہ صاحب استطاعت پر، جس کی تفصیل میں نے بتائی ہے، کسی کے پاس اتنے ہوں کہ وہ آنے جانے کا خرچہ، یعنی پورا جو پیکیج ہے وہ اس سے بآسانی ہو سکتا ہو، تو ایسی صورت میں جو ہے اس پر حج فرض ہوگا۔ اچھا، یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین کے لیے مزید اگر آپ یہ رہنمائی فرما دیں کہ مثال کے طور پہ جو اسکیمز وغیرہ ہوتی ہیں اس میں جو فارم بھرے جاتے ہیں، اب مجھ پر حج فرض ہو گیا جیسے آپ نے فرمایا، جو تاریخ بیان کی، اب میں نے فارم وغیرہ بھی بھرا، سارا سلسلہ کیا، لیکن نمبر نہیں آیا قرآن اندازی میں، تو کیا اب حج فرض رہے گا یا وہ نمبر نہ آنے کی وجہ سے؟ دیکھیں، اگر نمبر نہیں آیا تو نمبر نہ آنے سے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب حج فرض نہیں۔ صحیح۔ حج جب ایک دفعہ فرض ہو گیا تو اب وہ جو ہے فرض جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا جب تک وہ حج کر نہ لے۔ صحیح۔ اب سرکاری اسکیم کی قرآن اندازی میں اس کا نام نہیں آیا، صحیح، اور اس کے بعد اتنے پیسے ہیں کہ وہ پرائیویٹ بھی جا سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس پر لازم ہوگا کہ وہ پرائیویٹ جائے، صحیح، اور اسی سال حج کرے۔ اگر تاخیر کرے گا، سوچے گا نہیں یار چلو اگلے سال کوشش کروں گا،
ہیں اس کے بعد پیسے, لیکن چاہتا ہے چلو سرکاری اسکیم میں ذرا پیسے کم رکھتے ہیں, پرائیویٹ میں تھوڑا زیادہ لگتے ہیں تو پیسے بچ جائیں گے, تو ایسی صورت میں وہ گنہگار ہوگا تاخیر کرنے کی وجہ سے, تو اس پر لازم ہوگا کہ پرائیویٹ طور پر حج پہ جائے. ہاں اگر کسی پر واقعی اتنے ہی پیسے تھے کہ وہ سرکاری طور پر سرکاری اسکیم کے تحت ہی جا سکتا تھا, ویسے نہیں جا سکتا, تو ٹھیک ہے, پھر وہ اگلی دفعہ وہ کوشش کرے. صحیح. لیکن اس پر جو ہے حج کرنا فرض ہو چکا ہے, اسے بہر صورت جو ہے وہ حج کرنا ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین, حج کے حوالے سے آپ نے سنا اس کی فرضیت کا, کس طرح یہ فرض ہوتا ہے, مفتی صاحب نے اس کو بیان فرمایا, اور ساتھ ہی عمرے کے حوالے سے بھی ارشاد فرما دیا کہ عمرہ جو ہے نہ یہ فرض ہوتا ہے نہ واجب ہوتا ہے, یہ ہر ایک اپنی خوشی سے حرمین طیبین کی زیارت کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے حاضر ہوتے ہیں, تو یہ فرض اور واجب والا معاملہ نہیں ہے. جی اگلی کال لیں گے ہم. دارالاسلام میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی اسلامی بھائی اپنا مکان بلڈنگ وغیرہ بنانے کے لیے پیسے اکٹھے کرتا ہے, بینک وغیرہ میں رکھتا ہے, تو کیا یہ اس کو 12 ماہ ہو جائیں گے تو اس کی بھی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی؟ جواب ارشاد فرمائیے. رقم ان کے پاس موجود ہے لیکن ابھی تک انہوں نے مکان خریدا نہیں ہے, اس رقم پہ جو ہے وہ سال گزر چکا ہے, تو جتنی بھی رقم ہوگی سال گزرنے پر تو اس پوری رقم پہ جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. ٹھیک ہے جی اگلی کال لیں گے ہم سلسلے میں. مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ میرا جو بڑا بیٹا ہے نا بالغ نہیں ہے, تو وہ نماز پڑھتا تھا نا, تو میں اس کو پیسے دیتا تھا, وہ لاکر میں رکھتا جاتا تھا, اب اس کے کچھ پیسے اکٹھے ہوئے, اس نے وہ مجھے پیسے دیے کہ بابا جان یہ جو ہے نا آپ مجھے اس کی نا سائیکل لے دو. اب میرا سوال یہ مفتی صاحب سے, اگر میں سائیکل لیتا ہوں تو میں اس جو بچے کے پیسے ہیں وہ دوسرے بچوں کی نیت کر سکتا ہوں کہ یہ دوسرے بچے بھی سائیکل استعمال کر لیں, کہ صرف یہی بچہ استعمال کرے گا؟ جی کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں جو صورت انہوں نے بیان کی ہے کہ اپنے بچے کو پیسے دیتے رہے ہیں, اس کے پاس رقم جمع ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, اب وہ نابالغ ہے, تو ایسی صورت میں اب وہ اس کی رقم سے اگر وہ سائیکل لے کر آتے ہیں تو اب ظاہر ہے اس رقم کا مالک جو ہے نابالغ بچہ اس کا ہو چکا ہے, تو اب کسی اور بچے کے لیے ان پیسوں سے کوئی چیز نہیں خرید سکتے, اور ان کی نیت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے کہ چلو اس نیت سے کہ دوسرے بچے بھی استعمال کر لیں. تو اس کا حل یہی ہے, رقم اسی کے پاس جو ہے وہ رہنے دیں, یا اپنے طور پہ جو ہے اپنے پیسوں سے, والد صاحب اپنے پیسوں سے جو ہے وہ سائیکل لے آئیں. صحیح. اور نیت یہ رکھیں کہ مالک میں ہوں, استعمال سب کے لیے ہے. صحیح. یہ تو ہو سکتا ہے نابالغ بچوں کے پیسوں سے جو اس کے لیے چیز لی جائے گی وہ فقط اسی کے لیے ہی ہوگی اور وہی استعمال کر سکے گا. اچھا, آپ نے ماشاءاللہ بہت پیارا ہی جواب بھی دیا اور ان کو اس کا حل بھی ارشاد فرمایا. اب اس کے جو پیسے تھے پرٹیکولر جو رکھے ہوئے, جو نابالغ بچہ جو مالک ہے, اب یہ سائیکل تو اپنے پیسوں سے لے کر وہ سب کے لیے اس کو ہبہ کر دیں, مالک یہ خود رہیں, اب اس کے جو پیسے ہیں یہ اس کی ہی ذات پر کس طرح خرچ کیے جائیں؟ جیسے اس کی ضرورت کی چیزیں, دودھ ہے اور دیگر چیزیں جو دیکھیں اس کی ذات پر اس طرح ہو سکتی ہیں کہ اس پر کھانے پینے کے اعتبار سے, پہننے کے اعتبار سے جو اخراجات ہیں وہ اس پر والد صاحب ان پر خرچ کر سکتے ہیں ان کے پیسوں سے. تو یہ نابالغ بچوں کے حوالے سے بھی ہمیں مسئلہ پتہ چلا کہ اگر کوئی گھر کا کوئی بھی بڑا اگر ان کو کوئی پیسے دیتا ہے اور ان کو مالک بنا دیتا ہے, یعنی ان کو دے دیے اور وہ جمع کر رہے ہیں, تو ظاہر ملکیت ان کی طرف چلی گئی, وہ مالک ہو گئے, اب یہ پیسے انہی پر خرچ کیے, یعنی اسی بچے پر خرچ کیے جائیں گے. تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے. اللہ کرے کہ ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے جو ظاہر پتہ نہیں ہے بہت سارے لوگوں کو, تو اس کا الحمدللہ اس سلسلے کی برکت سے ہمیں یہ مسائل بھی پتہ چل رہے ہیں. جی اگلی کال لیں گے ہم. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میرے پاس 1.5 لاکھ روپے کیش اور 2 سے 3 تولہ سونا پر زکوٰۃ کس طرح نکالنی پڑے گی مجھے, اور اگر خالی سونا ہو تو اس کی زکوٰۃ کس طرح نکلے گی؟ 1.5 لاکھ روپے بھی ہے, سونا بھی ہے. جی کیا فرماتے ہیں؟ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہو اور سونے کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو, یعنی نہ رقم ہے, نہ چاندی ہے, نہ کوئی اور مال زکوٰۃ ہے, نہ مال تجارت, تو ایسی صورت میں جب تک سونا 7.5 تولے نہ ہو اس وقت تک زکوٰۃ نہیں ہوگی. صحیح. 7.5 تولے سے کم سونا ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. ہاں جبکہ صرف سونا ہو. اگر 7.5 تولے سے کم سونا ہے اور ساتھ کچھ نہ کچھ چاندی بھی ہے, جیسے انہوں نے مثال دی کہ ان کے پاس جو ہے 2 تولہ سونا ہے اور 1.5 لاکھ روپے کیش بھی ہے,
تو اب اس صورت میں ان پر جو ہے وہ زکوٰۃ ہوگی. صحیح. کیونکہ اب اس کو ملایا جائے گا. اب ملا کر ظاہر چاندی کا نصاب پورا ہو جاتا ہے. صحیح. شریعت نے سونے کا نصاب بیان کیا ہے 7.5 تولہ سونا, اور چاندی کا نصاب بیان کیا ہے 52.5 تولہ چاندی. اب کسی کے پاس سونا بھی ہے چاندی بھی ہے, صحیح. لیکن نصاب کے برابر نہیں. مثال کے طور پہ 1 تولہ سونا ہے اور 1 تولہ چاندی ہے. صحیح. اب شریعت یہ کہتی ہے کہ ان کو آپس میں ملائیں. ملانے سے اگر کسی ایک کا نصاب پورا ہو جائے, فی زمانہ چاندی کا نصاب ہو جاتا ہے. صحیح. 1 تولہ سونے کی ہم چاندی خریدنے جائیں تو 52.5 تولہ چاندی سے زائد آئے گی. صحیح. تو ملانے سے جو ہے چاندی کا نصاب پورا ہو جاتا ہے تو زکوٰۃ ہوگی. تو اسی طرح سونے کے ساتھ رقم بھی ہے اور ملانے سے چاندی کا نصاب پورا ہو رہا ہے تو اس صورت میں بھی زکوٰۃ ہوگی. لیکن اگر کسی کے پاس صرف سونا ہو اور کچھ بھی نہ ہو تو 7.5 تولے سے کم سونے پر زکوٰۃ نہیں ہے. صحیح. مفتی صاحب نے ہمیں زکوٰۃ کا نصاب اور جو سوال پوچھا گیا تھا یہ بھی ساتھ میں بیان فرمایا. مفتی صاحب حج کی بات چلی تھی, حج کی فرضیت کے حوالے سے, تو یہ بنت غلام حیدر ہیں باب المدینہ کراچی سے. یہ پوچھنا یہ چاہ رہی ہیں کہ حج فرض نہیں تھا, ہم نے کر لیا, اب پتہ چلا کہ حج ہم پہ فرض ہو گیا ہے, تو جو ہم نے وہ حج کیا تھا اس کا کیا ہوگا؟ یا دیکھیں اگر حج فرض نہیں تھا انہوں نے کر لیا اپنی, یعنی کوئی حج بدل والی صورت نہیں تھی, تو جو شریف فقیر ہو جس پہ حج فرض نہ ہو اور وہ حج کر لے تو اس کا فرض حج ادا ہو جاتا ہے. صحیح. جبکہ وہ فرض حج یا مطلقاً حج کی نیت کرے. صحیح. ہاں کوئی نفلی حج کی نیت کرے گا تو اس کا نفلی حج ہوگا, اور عمومی طور پہ ایسا نہیں ہوتا. صحیح. مطلقاً حج کی نیت ہوتی ہے یا فرض حج کی نیت ہوتی ہے. صحیح. تو ایسی صورت میں ان کا فرض حج ادا ہو گیا, دوبارہ استطاعت ہونے کی صورت میں ان پر دوبارہ حج کرنا فرض نہیں ہوگا. اس حوالے سے ان کو جواب مل گیا کہ آپ کا فرض ادا ہو چکا. اچھا, ایک ایسے میں اور شامل کرتے ہیں, 1 لاکھ رقم پر کتنی زکوٰۃ ادا ہوگی؟ جواب ارشاد فرمائیں. آسان صورت تو یہی ہے کہ 1 لاکھ پر 2,500 روپے زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ہے جی, مزید کالس لیں گے ہم. جی صاحب, میں ولی الرحمان بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے کچھ جمعے کی نماز کے حوالے سے کچھ سوال کرنا ہے. سوال یہ ہے کہ میں ایک چھوٹے گاؤں سے بات کر رہا ہوں. ہمارے مسجد میں جو ہے نا جمعے کی نماز کی تعداد جو ہے بہت کم ہوتی ہے. کیا ہمارا نماز قبول ہوتا ہے کہ نہیں؟ جی, جمعے کی نماز کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں اصل مذہب کے مطابق جو ہے جمعہ کے لیے شہر یا فنائے شہر ہونا شرط ہے. یہ گاؤں دیہات کی بات کر رہے ہیں. جی جی. تو وہاں بھی علماء نے اجازت دی ہے. نادر و روایہ امام ابو یوسف علیہ رحمہ سے ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں اتنے مسلمان مرد عاقل بالغ تندرست جن پر جمعہ فرض ہو سکے. صحیح. اگر اس جگہ کی وہ سب سے بڑی مسجد جو ہو, اس گاؤں کی اس آبادی کی سب سے بڑی مسجد ہو, تو یہ سب لوگ وہاں پر آئیں تو وہ مسجد ان کے لیے چھوٹی پڑ جائے. صحیح. اگر اتنی آبادی بھی ہو تو نادر روایت کے مطابق جو ہے یہاں پر جمعہ قائم کرنا درست ہے اور جمعہ ہو جائے گا. علماء نے اس پر جو ہے وہ فتویٰ دیا ہے جواز کا. لیکن اتنی آبادی تو ہے لیکن لوگ نماز پڑھنے کم آتے ہیں. صحیح. جیسے انہوں نے سوال کیا صحیح کہ اگر آئیں تو سب جن پر جمعہ فرض ہے تو مسجد بھر جائے گی, لیکن جو ہے وہ تھوڑے سے نمازی ہوتے ہیں تو اس صورت میں جو ہے وہ جمعہ ان کا ادا ہو جائے گا. جمعہ کے لیے یہ شرط ہے کہ کم سے کم 3 نمازی جو ہے نمازی مقتدی ہونے چاہیے. وہ شرط پوری ہو گئی تو جمعہ قائم ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. مزید کال. حضور یہ پوچھنا تھا کہ بعض والدین ہوتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو حصہ نہیں دیتے, تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہماری جائیداد دوسرے گھروں میں چلی جائے گی, تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ کیونکہ بعض حصہ نہیں دیتے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں, ایسے حصہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ہماری اصلاح فرما دیں. جی, حصہ نہ دینا دیکھیں بہت بڑی جہالت ہے یہ. جی جی. اور بیٹی کا حصہ تو نص قطعی سے ثابت ہے. صحیح. اور بیٹی کو حصہ نہ دینا یہ حرام قطعی ہے, کبیرہ گناہ ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. صحیح. کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں یہ حکم ارشاد فرماتا ہے کہ بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے. یعنی جتنا حصہ بیٹے کو ملتا ہے اس سے آدھا بیٹی کو ملتا ہے. صحیح. لیکن ہمارے ہاں عمومی طور پہ بہن بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جا رہا, جو کہ سخت حرام ہے. اور کوئی بیٹیاں اگر یا بہنیں اپنے بھائیوں سے مطالبہ کرتی ہیں تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے. وہ بیچاری اسی بدنامی کی وجہ سے مطالبہ بھی نہیں کر پاتی. تو اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بھئی وہ ضرورت مند ہے یا نہیں, اگرچہ کتنے ہی اچھا
کھاتے پیتے گھرانے سے ہوں, صحیح, ویل سیٹ ہوں, اگرچہ ان کو ضرورت نہ بھی ہو پھر بھی ان کا حصہ اپنی جگہ موجود ہے, ان کا حصہ بنے گا. اور حدیث پاک میں اس حوالے سے سخت وعیدیں آئی ہیں کہ جو کسی وارث کی میراث سے بھاگے, حدیث پاک کا مفہوم ہے جو کسی وارث کی میراث سے بھاگے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے اس کی میراث کو ختم کر دیتا ہے. تو یہ سخت حرام ہے. یہ کہ فضول باتیں ہیں, یہ جہالت کہ ہماری جائیداد غیروں میں چلی جائے گی. غیروں میں پر آپ نے بیٹی بھی تو دی ہے, صحیح, بیٹی دی ہے تو جائیداد تو بیٹی کے پاس جانا ہے, صحیح, تو کل کو ان کی اولاد کو کام آئے گی وہ چیزیں. تو لہذا یا یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم نے بیٹیوں کی شادی کرا دی ہے, ان کو جہیز وغیرہ دے دیا ہے, بس ان کا حصہ ہو گیا ہے. تو اس طرح بھی ان کا حصہ نہیں ہوتا. بہر صورت جائیداد میں جو ان کا حصہ بنتا ہے وہ دینا ہی پڑے گا. یعنی اگر والد کا انتقال ہو جاتا ہے, انتقال کے بعد والد کی وراثت کوئی ہے, ترکہ ہے, اس میں سے جو بیٹیوں کا حصہ بنتا ہے پورا حصہ دینا ہوگا, وہ لازم ہے. ہاں اگر بالفرض کوئی بیٹی ہے, اگر وہ چاہتی نہیں لینا چاہتی تو یہ اب یہاں کیا کرتے ہیں, معاف کروا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی ہم نے معاف کیا, ہم دستبردار ہوتی ہیں. تو اس طرح معاف کرنے سے بھی حصہ معاف نہیں ہوتا. صحیح, اگرچہ بہن نے معاف کر دیا ہو, لکھ کر دے دیا ہو, کل اس کی اولاد بھی مطالبہ کر سکتی ہے. صحیح. تو لہذا اس کا طریقہ یہ ہے کہ نہیں لینا چاہتی وہ لے کر اپنا قبضہ کر لے, پھر کسی کو دے دے. صحیح. یا اپنے حصے سے کم پہ راضی ہونا چاہتی ہے, وہ بات الگ ہے. اس طرح کم پہ راضی ہو کر مساہلت کر لے. صحیح. لیکن جو ہے بہن بیٹی کا حصہ جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے, بہر صورت انہیں دینا ہی ہوگا. صحیح. تو مدنی چینل کے ناظرین, یہ بیٹیوں کے حصے کے حوالے سے مفتی صاحب نے تفصیل سے بیان فرمایا کہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک حرام صورت ہے جہاں ہے, ظاہر ہم اسی کی بات کر رہے ہیں کہ بیٹیوں کو محروم کر دیا جاتا ہے, جبکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا حصہ بیان فرمایا. تو نص قطعی سے یہ ثابت بھی ہے, لہذا اس سے بچنا چاہیے, اس گناہ سے, یہ ظاہر حرام ہے. یہ اس حوالے سے مفتی صاحب نے بیان فرمایا. جی اگلی کال لیں گے. محمد شہزادہ تاری جیاکوٹ سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ نکاح کے حوالے سے ایجاب و قبول ضروری ہے یا جو نکاح نامہ ہوتا ہے اس پر سائن کرنے سے بھی نکاح ہو جائے گا؟ یعنی اگر ایک بار کسی نے ایجاب و قبول کہا ہو جائے گا, یا 3 بار کہنا ضروری ہے, یا صرف دستخط کرنے سے ہی نکاح ہو جاتا ہے؟ 3 سوال ہیں ان کے. جی کیا فرماتے؟ دیکھیں, نکاح میں تو ایجاب و قبول ضروری ہے. صحیح, اس کے بغیر تو نکاح ہی نہیں ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے. اب ایجاب و قبول جو ہے وہ ایک دفعہ ہی کافی ہوتا ہے. صحیح. اگرچہ ہمارے ہاں 3 دفعہ جو ہے بلایا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اچھی صورت ہے. لیکن یہ شرط نہیں ہے 3 دفعہ کہنا. ایک دفعہ بھی ایجاب و قبول ہو گیا اور ان کے ایجاب و قبول کو جو ہے 2 گواہوں نے, مسلمان مرد یا ایک مرد 2 عورتیں, یعنی جو مسلمان گواہ ہیں, شرعی گواہ جو شریعت نے رکھے ہیں, تو وہ اگر سن لیں ایجاب و قبول کو تو یہی کافی ہوتا ہے. 3 دفعہ کہنا ضروری نہیں ہے. اگر فقط یہ صرف دستخط کیے زبان سے ایجاب و قبول نہیں کیا تو اس صورت میں نکاح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, نکاح کے حوالے سے بھی بیان ہوا. جی مزید کال لیں گے ہم. میرا سوال یہ ہے کہ اگر بازار سے جو پرندے ملتے ہیں پالنے کے لیے, جو کچھ حلال بھی ہوتے ہیں کچھ حرام بھی ہوتے ہیں, تو گھر میں پال سکتے ہیں یا نہیں, یہ مسئلہ مجھے بتا دیں. جزاک اللہ خیر. پنڈی سے جی کیا فرماتے ہیں صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. پرندے مال ہیں اور ان کا خریدنا اور بیچنا شرعاً جائز ہے. اگر کسی شخص نے پرندے رکھے ہیں تو رکھنا جائز ہے, لیکن یہ ضروری ہے کہ پرندوں کے حفاظت کی جائے, ان کو گرمی اور سردی سے بچایا جائے, ان کی بھوک اور پیاس کا خصوصی خیال رکھا جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پرندے رکھنے کی وجہ سے ان کو گرمی لگ رہی ہو تو ان کو پتہ ہی نہ ہو, یا سردی میں پرندے رکھے ہوں ان کو محسوس نہ ہو, یا کبھی پیاسے ہوں اور ان کو پانی نہ پلایا جائے, یا بھوکے ہوں ان کو دانہ نہ کھلایا جائے. تو اگر ایسا کچھ بھی ہوگا تو یہ حرام ہوگا, ناجائز ہوگا اور پرندوں کو ناحق اذیت دینے والا معاملہ ہوگا. اور اگر ایسا نہیں کرتے, ان کا مکمل خیال رکھتے ہیں, ان کے رہنے کا, ان کے کھانے پینے کا, ان کو گرمی سردی سے بچانے کا, تو رکھ سکتے ہیں اور ان کو خرید و فروخت بھی کر سکتے ہیں.
माशाल्लाह ये हमें परिंदों के हवाले से जवाब मिला। अगली कॉल लेंगे। दारुल सुन्नत में सवाल अर्ज ये है कि अगर कोई आदमी बकरा लेता है इस नियत से कि कुर्बानी करेगा और फिर नियत बन जाती है कि चलो अभी तो कुर्बानी की ईद में ताखीर है, देर है, तो अब इसका सदका किया जा सकता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी क्या फरमाएंगे मुफ्ती साहब? अगर तो उसने जो जानवर लिया है वो शरी फकीर है, उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं थी और उसने कुर्बानी की नीयत से ये जानवर ले लिया है, तो अब तो उस जानवर की कुर्बानी करना उस पर वाजिब है। उसको किसी और काम में सर्फ नहीं कर सकता और सदका वगैरह भी नहीं कर सकता, उसके लिए कुर्बानी करना ही ज़रूरी है। और अगर वो शरई फकीर नहीं था बल्कि उस पर कुर्बानी वाजिब थी और उसने अपने लिए वो जानवर खरीदा है, तो अब इस सूरत में उस जानवर की कुर्बानी करना उसके लिए बेहतर है, अफजल है। लेकिन अगर वो उस जानवर को कुर्बान नहीं करता और उसको सदका कर देता है तो ये उसके लिए नापसंदीदा अमल होगा, मकरूह तंज़ीही का अमल होगा। लेकिन बाद में जो वो नया जानवर खरीदेगा वो जानवर उसके लिए इतनी ही कीमत का या इससे अच्छा जानवर खरीदना ज़रूरी है। इससे कम कीमत का अगर जानवर खरीदेगा तो ये उसके लिए मकरूह तहरीमी होगा। माशाल्लाह बहुत प्यारा हमें ये जवाब मिल गया कुर्बानी के हवाले से। अगली कॉल लेंगे हम सिलसिले में। सवाल मेरा ये है कि मैंने भाई की बेटी गोद ली हुई, तो उसका निकाह करवाना है। जब निकाह करवाना है जिससे भाई की बेटी ली है उसके अबू का नाम लिखाऊंगा या मेरे अपने अबू का नाम होगा? ये बड़ा है जी बिल्कुल। और उमूमी तौर पे ऐसे मसले में जब ही याद आता है जब निकाह हो रहा होता है, निकाह के वक्त याद आता है कि भाई निकाह नामे में किसका नाम आएगा, असल वालिद का नाम आएगा या जिसने पाला है, जिसने परवरिश की है उसका नाम आएगा। लेकिन शरई तौर पर वल्दियत तब्दील करना हराम है। सही है। ये जो शुरू से ही किसी बच्चे या बच्ची को पाला है, पालना जायज़ है, लेकिन उसकी वल्दियत में असल वालिद का ही नाम होना ये ज़रूरी है। ये शुरू से जो नाम तब्दील किया बर्थ सर्टिफिकेट में, उसके शनाख्ती कार्ड वगैरह में, दीगर सर्टिफिकेट्स में जो नाम तब्दील करके ले पाला, यानी जिसने पाला है उसने अपना नाम डाल दिया, तो ये तो हराम है। सही। इसका ताल्लुक निकाह से नहीं है। सही है। निकाह तो बाहर सूरत हो ही जाता है। सही। कोई अगर किसी की का हकीकी बेटा ना हो लेकिन मशहूर ये है किसी का बेटा है, सही, और उसके नाम से अगर निकाह भी पढ़ा दिया जाए तो निकाह हो जाता है। लेकिन ये जो वल्दियत तब्दील करना है ये हराम है। तो लिहाजा निकाह नामे में भी, निकाह पढ़ाते वक्त भी असल वालिद का नाम ही जिक्र किया जाए, निकाह नामे में असल वालिद का नाम ही लिखा जाए। और इसी तरह जितने भी डॉक्यूमेंट्स में इन्होंने वल्दियत तब्दील की है, असल वालिद की वल्दियत नहीं डाली, तो उन तमाम को तब्दील करना भी लाजिम होगा और हर डॉक्यूमेंट्स में जो है असल वालिद का ही नाम लिखना ज़रूरी होगा। ठीक जी। अगली कॉल। मेरा पहला सवाल यह है कि नमाज कसस कितने सफर के बाद पढ़नी चाहिए और इसकी मुद्दत कितने दिन है? और मेरा दूसरा सवाल यह है कि मोबाइल में जो फोटोज होते हैं, अगर मोबाइल जेब में हो तो क्या नमाज हो जाती है? बराए मेहरबानी मेरी रहनुमाई फरमाएं। जी नवीद भाई क्या इरशाद फरमाएंगे? कसर नमाज के हवाले से कितना फासला है? नमाज कसर जो है वो उसके लिए ये है कि अपनी जिस बस्ती में रहता है उसकी हदूद से बाहर निकल कर अगर उसने 92 किलोमीटर या उससे ज्यादा मुत्तसिल सफर करना है तो इस सूरत में जो ही अपने बस्ती की मुत्तसिल आबादी से निकलेगा तो अब कसर करना वाजिब होगा कि जोहर, असर और इशा की नमाज में 2-2 रकात पढ़ेगा, मगरिब की पूरी पढ़ेगा और फजर की भी पूरी पढ़ेगा। और इसकी मुद्दत यह है कि जिस इलाके में वो जा रहा है उस इलाके में अगर वहां पर उसने 15 दिन या उससे ज्यादा रहना है तो वहां पर मुकीम हो जाएगा। जो ही उस इलाके की हदूद में दाखिल होगा तो पूरी नमाज पढ़ना शुरू हो जाएगा। और अगर उसने वहां पर 15 दिन से कम 12, 13, 14 दिन या 8, 9, 10 दिन रहना है या 1 दिन रहना है तो फिर इस सूरत में वो जितना भी वक्त वहां रहेगा 15 दिन से कम उतने पूरे वक्त के अंदर वो नमाजें कसर ही करेगा। और जो दूसरा सवाल पूछा है वो ये है कि फोटो अगर मोबाइल के अंदर रखे हैं तो अब और वो मोबाइल जेब के अंदर रखा है तो नमाज पढ़ना शरन जायज़ है, नमाज हो जाएगी। हाँ वो अलग बात है कि वो फोटो जो है वो शरन बनाना और उनका रखना जायज़ है या नहीं है। अगर वो नाजायज़ फोटो हैं तो उनका बनाना भी नाजायज़ और उनका पास रखना भी नाजायज़ है, और अगर जायज़ है तो फिर उनको पास भी रख सकते हैं और उनको देख भी सकते हैं। जी अगली कॉल लेंगे हम।
واجد اتاری چمنے اتار چنیور سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ بہت پیارا سلسلہ ہے دارالابتا اہل سنت. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض سوال ہے کہ دھوپ سے چھاؤں میں آنے سے منع کیا ہے. اگر دھوپ سیکنے کی حاجت ہو تو وہ کس طرح سے ہم دھوپ سیک سکتے ہیں؟ جواب ادا فرما دیجئے. کیا فرماتے ہیں؟ شرعی طور پہ تو اس میں حرج نہیں ہے. صحیح. طبی طور پہ وہ الگ بات ہے. صحیح. ورنہ دھوپ سیکنے کے حوالے سے تو اس میں کوئی اس حوالے سے کہیں پڑا نہیں ہے کہ دھوپ سے چھاؤں میں آنا. ہاں یہ کہا گیا کہ آدھی دھوپ اور آدھی چھاؤں ہو تو وہاں نہ بیٹھا جائے. صحیح. یا تو پوری دھوپ میں آ جائے یا پورا چھاؤں میں آ جائے. ٹھیک. جی مزید کال لیں گے. پنجاب وزیر آباد محمد فروغ بات کر رہے ہیں. میرا سوال ہے میں مفتی صاحب سے جمعہ قضا ہو گیا ہے تو جمعہ نو ادا کس طرح کیتا جائے؟ جی نوید بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جمعہ اگر رہ گیا ہے، جمعہ کی نماز اس پر فرض تھی، جان بوجھ کر چھوڑ دی تو فرض عین کا تارک ہوا اور سخت گناہ تھا. اور اگر اس پر فرض نہیں تھی اور اس سے رہ گئی ہے، یا فرض تھی اور کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکا رہ گیا ہے، تو دونوں صورتوں میں اب فرض کی جمعہ کی قضا تو نہیں ہے، تو اس پر لازم ہوگا کہ وہ اگر وقت موجود ہے تو ظہر کی نماز ادا کرے، اور اگر ظہر کا وقت ختم ہو چکا ہے تو ظہر کی قضا کرے. اچھا نوید بھائی، ایک ایس ایم ایس کا بھی ہم جواب لیں گے آپ سے، اور ایس ایم ایس یہ ہے کہ اگر قرآن مجید پڑھنا نہ آتا ہو نماز میں تو کیا فقط بسم اللہ پڑھ کر یا امام کے پیچھے کھڑے ہو کر اگر ہم نماز پڑھتے ہیں جماعت سے تو کیا اس صورت میں ہماری نماز ہو جائے گی؟ اگر امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو پھر تو اس صورت میں قرات کرنا مقتدی پر نہ لازم ہے نہ اس کے لیے جائز ہے. تو اب اس کے لیے امام کی قرات اس کی قرات ہے، اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے تحیات پڑھنا واجب ہوگا اور اس کو یاد کرنا اور اس کو پڑھنے کے احکام الگ سے ہوں گے. اور اگر وہ اکیلے پڑھ رہا ہے تو اس صورت میں کم از کم اتنی قراءت کرنا اور یاد کرنا اس پر فرض ہے کہ جس سے نماز درست ادا ہو جائے. یعنی کم از کم ایک آیت یاد کرنا اس کے لیے فرض ہے، اور پھر اس کے بعد باقی جو ہے وہ سورہ فاتحہ پوری پڑھنا واجب ہے، اور پوری کوئی سورت جو چھوٹی ہو اور بڑی ایک آیت کے برابر ہو تو اس کا پڑھنا واجب ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین کو ہم یہ دعوت پیش کریں گے اس حوالے سے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں قرآن مجید کو پڑھانے کے حوالے سے، سکھانے کے حوالے سے الحمدللہ مختلف شعبہ جات موجود ہیں. اگر بچوں اور بچیوں کی بات کرتے ہیں تو الحمدللہ مدارس المدینہ موجود ہیں. اگر بڑے اسلامی بھائیوں کی بات کرتے ہیں، اسلامی بہنوں کی، تو الحمدللہ ایسے مدارس کی تعداد بھی ہزاروں کی تعداد میں ہے. مدرسۃ المدینہ آن لائن ہے دنیا بھر میں الحمدللہ. انٹرنیٹ کے ذریعے، کمپیوٹر کے ذریعے قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے. مختلف کورسز رکھے گئے ہیں جس کے اندر قرآن سکھایا جاتا ہے. تو یوں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے اگر آپ وابستہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل نہ صرف یہ ہے کہ آپ کو قرآن پڑھنا آ جائے گا، بلکہ انشاءاللہ قرآن پڑھانے والے بھی آپ بن جائیں گے، اور یوں نماز اور دیگر معاملات بھی ہمارے درست ہو جائیں گے. جی اگلی کال. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمیں عقیقہ کا طریقہ بتا دیجیے. جی صحیح. اگر کسی کے ہاں بچہ یا بچی کی ولادت ہوئی تو سنت طریقہ یہی ہے بہتر کہ ولادت کے 7ویں دن وہ عقیقہ کرے. بچے کے لیے، لڑکے کے لیے 2 بکرے اور لڑکی کے لیے جو ہے 1 بکری وہ ذبح کرے. جانور کی وہی شرائط ہیں جو قربانی کے جانور کی ہوتی ہیں، یعنی بکرا یا بکری ذبح کر رہے ہیں تو کم از کم اس کے عمر جو ہے 1 سال ہونی چاہیے. صحیح. اور اس کے اندر کوئی عیب بھی نہیں ہونا چاہیے. یعنی بچے کے لیے 2 بکرے ہو جائیں گے اور بچے کے لیے 1 بکری ہوگی. صحیح. اگر بالفرض اس کے پاس نہیں ہے، یہ بچہ ہے اور بچے کے لیے 1 بکری یا بکرا کرنا چاہتا ہے تو پھر بھی عقیقہ ہو جائے گا. اب عقیقے میں یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنا. صحیح. اگرچہ اس کے لیے عقیقے کی ایک دعا بھی ہے، وہ اگر نہ آتی ہو، نہ بھی پڑھی ہو تو عقیقے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، عقیقہ ہو جائے گا. صحیح. تو مزید تفصیل جاننا چاہیں تو امیر اہل سنت کا ایک رسالہ ہے عقیقے کے بارے میں سوال جواب، اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے. اچھا. عقیقے کا گوشت جو ہے سب کھا سکتے ہیں. صحیح. کسی کو کھانے کی، کسی رشتہ دار کو کھانے کی ممانعت نہیں. اچھا. ایسے میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نمازوں سے دور ہو، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دی اور وہ مدنی ماحول سے وابستہ ہوا، ہم جو بھی کہہ رہے ہیں توبہ کی توفیق ملی، تو کیا اس کی توبہ قبول ہوگی؟ ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ جو نمازیں اس کی رہ گئی تھیں تو کیا وہ معاف ہو گئیں یا کیا ہوگا اس کا؟
دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر سچی توبہ کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا گناہ معاف فرمائے گا. نمازیں جو قضا ہوئیں، توبہ تو تاخیر کی جو توبہ ہے اس کی تو کرنی ہوگی، اور توبہ کے ساتھ ساتھ وہ نمازیں معاف نہیں ہوں گی. جتنی نمازیں بالغ ہونے کے بعد اس نے قضا کی ہیں تو وہ ساری کی ساری نمازیں حساب لگا کر وہ پڑھنی ہوں گی، یعنی اسے قضا عمری کرنی ہوگی، ساتھ ساتھ تاخیر کی توبہ بھی کرنی ہوگی. تو اس سلسلے میں الحمدللہ ایک رسالہ بھی موجود ہے، قضا نمازوں کا طریقہ، اور یہ نماز کے احکام جو امیر اہل سنت کی کتاب اس کے اندر بھی موجود ہے، لہٰذا اس کو حاصل کر لیں. اور مفتی صاحب نے یہ ارشاد فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وہ بندے جو گناہ گار ہیں یا گناہ کرتے ہیں، جب وہ توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. البتہ توبہ کی شرائط ہیں، ان شرائط کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے، یعنی اس حوالے سے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہو اور پھر وہ نیکی کی طرف آ جائے، نیکیاں کرے. ایسا نہیں کہ توبہ کی پھر گناہ پھر تو. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے توبہ کرنے کے حوالے سے ہمیں یہ ضرور ارشاد فرمایا ہے کہ باتقاضۂ بشریت گناہ ہوتے ہیں تو آدمی توبہ کرنے سے غافل نہ ہو، اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اب کی توبہ کے بعد موت آ جائے گی اور گناہ کرنے یا نیکی کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، تو یوں آپ کی موت توبہ پر ہو جائے گی. تو اس لیے جب بھی گناہ ہو جائے بتقاضۂ بشریت تو ہمیں توبہ کرنے سے غفلت نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. جی اگلی کال لیں گے ہم. میرا نام محمد فہیم اختاری ہے، میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ جو گونگے بہرے ہوتے ہیں ان کے نکاح کی اجازت کس طریقے سے لی جائے گی، برائے کرم رہنمائی فرمائیے. جی خصوصی اسلامی بھائی نوید بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ گونگے بہرے اگر خود نکاح کرنا چاہتے ہیں اور نکاح کے لیے ان کا کوئی معروف اشارہ موجود ہے تو اس اشارے کے ذریعے وہ خود بھی ایک دوسرے سے ایجاب و قبول اور نکاح کر سکتے ہیں. اور اگر وہ خود نکاح نہیں کرتے ہیں، کسی دوسرے کو نکاح کا وکیل بناتے ہیں، تو اسی طریقے سے ان کے جو اشارے ہیں وہ اشارے کی ایک پوری ان کی زبان ہوتی ہے. جس طریقے سے ہم زبان سے بول رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کو اپنی بات سمجھا رہے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے وہ اپنے اشاروں کے ذریعے دوسروں کو پوری بات سمجھاتے بھی ہیں اور دوسروں کی بات سمجھتے بھی ہیں. تو دوسرے کسی کو بھی اپنے نکاح کا وکیل بنا دیا جائے اور وہ اس کی طرف سے نکاح کر دیں تو یہ نکاح ہو جائے گا. یا وکیل خود ان سے اجازت لے لے کہ میں آپ کا نکاح فلاں عورت کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کی اجازت دیتے ہیں، تو وہ اس کو اجازت دے دیں تو وہ شخص اپنی وکالت کے ساتھ ان کا نکاح کر دے تو یہ نکاح درست ہو جائے گا. ماشاءاللہ ہمیں اس حوالے سے بہت پیارا جواب مل گیا. ظاہر یہ بھی ایک پورا طبقہ ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے اور شریعت کے احکام ان پر بھی جاری ہوتے ہیں ظاہر ہے، تو اس حوالے سے جو ایک نکاح کا ایک بہت اہم معاملہ ہے اس کا ہمیں جواب ملا. جی اگلی کال. ہند گجرات جام نگر سے محمد ساجد اختار عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا 100 روپے کا کرنسی نوٹ 150 روپے میں بیچ سکتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے بے کو، خرید و فروخت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے. اب نوٹ کے بدلے نوٹ خریدنا صحیح، یعنی اس کی خرید و فروخت جائز ہے، کمی زیادتی کے ساتھ بھی جائز ہے صحیح، لیکن اس میں ادھار ناجائز ہوگا. اس میں شبہ یہ آتا ہے کہ یار جیسے ہم کسی کو قرض دیتے ہیں، جو 100 روپے قرض دیے اور واپسی کہا کہ مجھے آپ نے 150 روپے لوٹانے ہیں، تو یہ تو سیدھا سیدھا سود ہے، قرض والی صورت ہے. لیکن یہ خرید و فروخت ہو رہی ہے، اگرچہ جنس ایک ہے کہ نوٹ دونوں طرف نوٹ ہیں لیکن یہاں قدر نہیں پائی جا رہی، تو ایسی صورت میں کمی زیادتی جائز ہوگی لیکن ادھار ناجائز ہوگی صحیح. جو لہذا کرنسی نوٹ کا تبادلہ جو ہے کمی زیادتی کے ساتھ جائز ہے، جو انہوں نے مثال دی ہے، ادھار ناجائز ہوگا. ٹھیک ہے. جی اگلی کال. سوال صاحب میرا یہ ہے کہ مطلب اگر میت جو ہے نا قبرستان کی طرف لے کر جا رہے ہیں کندھے کے اوپر، تو اس کا سر آگے ہونا چاہیے یا پاؤں آگے ہونا چاہیے؟ جی نوید بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ قبرستان کی طرف لے کر چلتے ہیں تو اس صورت میں میت کی تکریم کا تقاضا یہ ہے کہ جب میت کو لے کر جا رہے ہوں
تو اس صورت میں اس کا سر آگے کی جانب ہونا چاہیے، جس طرف لے کر جا رہے ہیں اس طرف اس کا سر ہونا چاہیے۔ اگرچہ اگر مشرق کی طرف لے جا رہے ہیں، ہمارے ملک میں جیسے مغرب کی طرف قبلہ ہے، تو اگر وہ مشرق کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور اس کے پاؤں قبلہ کی طرف بھی ہو رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جس طرف اس کو لے کر چل رہے ہیں سر اسی طرف ہونا چاہیے۔ جی اگلی کال۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کسی شخص نے جرسی یا جیکٹ وغیرہ پہنی ہو تو وہ اپنے امام شریف کا شملہ جرسی یا جیکٹ کے اندر کی طرف رکھے یا باہر کی طرف؟ برائے کرم وضاحت فرما دیں۔ کیا فرما دیں؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر اندر کی طرف بھی ہو تو کوئی حرج، ضروری نہیں ہے کہ باہر نکالے۔ ہاں اندر کی طرف ہونے میں اس کو پریشانی نہ ہو، یہ دیکھ لے کہ سجدے میں جاتے ہوئے بعد اوقات اس کو کھچ جائے، ماما شریف جو ہے نیچے آ جائے، تو اس کی احتیاط کر لیں، باقی شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک جی اگلی کال۔ حضور فرائض ہو یا سنت ہو یا نفل ہو، جس بھی نماز میں پہلی رکعت میں ہم نے سورہ ناس پڑھی تو پھر اس نماز کا کیا حکم ہے؟ جی کیا ارشاد فرمائیں گے نوید بھائی؟ بہتر تو یہ ہے کہ ہر رکعت کے اندر الگ الگ سورت پڑھی جائے، اور خصوصاً فرضوں کے اندر اور وطروں کے اندر اس کا اہتمام کیا جائے کہ ہر رکعت کے اندر الگ سورت پڑھی جائے، اور نوافل کے اندر کوئی اگر ایک ہی سورت پڑھتا ہے تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کسی نے سورہ ناس پہلی رکعت کے اندر پڑھ لی ہے تو اب اس صورت میں دوسری رکعت میں بھی وہ سورہ ناس ہی پڑھے گا، اب قرآن پاک کی کوئی اور سورت نہیں پڑھ سکتا کہ وہ قرآن پاک الٹا پڑھنے کے زمرے میں آئے گا، تو اب اس صورت میں وہ سورہ ناس ہی دوسری رکعت کے اندر بھی پڑھے۔ صحیح۔ اچھا یہ ارشاد فرمائیں، ایس ایم ایس کا جواب لیں گے، برتھ ڈے منانا، سالگرہ منانا کیسا؟ اگر شرعی اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے مناتے ہیں جی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیک کاٹنا تو کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ صحیح۔ ہاں اس میں جو خرافات ہوتی ہیں، مثال کے طور پر جو ہے وہ گانے بجائے جاتے ہیں، مخلوط انداز ہوتا ہے، غیر محرم مرد عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، بے پردگی ہوتی ہے، اور تالیاں بجائی جاتی ہیں وغیرہ، تو ایسی صورت تو جائز نہیں ہے۔ باقی کوئی اس میں خراب نہیں، اپنے گھر کے افراد ہیں، محارمی ہیں، ان کے درمیان جو ہے وہ کیک لے آیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ بس جہاں ایسا ہوتا ہوگا، ورنہ جو انداز ہے سالگرہ منانے کا، باقی وہ گناہوں کا مجموعہ اس کو بنا دیا ہے، اور شاید اسی وجہ سے یہ پوچھتے بھی ہوں گے کہ برتھ ڈے منانا جائز ہے ناجائز، کیونکہ اس میں ناجائز صورتیں بہت آ گئی ہیں۔ جی اگلی کال لیں گے اب۔ میرا مفتیان کرام سے یہ سوال ہے کہ 3 سسٹر ہو تو اس میں سے ایک فوت ہوگی ہو تو اس کا حصے کا کیا بنے گا؟ جی پنڈی سے ہم اس کا جواب لیتے ہیں۔ 3 بہنیں ہوں اور ایک کا انتقال ہو جائے تو اب باقیوں کے حصے کا کیا بنے گا؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے دیکھنا پڑے گا کہ جس کی وراثت تقسیم ہونی ہے یہ اس کی بیٹیاں ہیں یا بہنیں ہیں، اور اگر اس کی بیٹیاں ہیں تو اس کی زندگی میں فوت ہوئی ہے جو بیٹی فوت ہوئی ہے، یا اس کے فوت ہونے کے بعد فوت ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے اگر اس کی بہنیں ہیں تو کیا فوت ہونے والے کی بیوی موجود ہے، اس کے والدین میں سے کوئی موجود ہے، اور اس کے بیٹے بیٹیوں میں سے کوئی موجود ہے یا نہیں۔ یہ جب ساری تفصیل ملے گی تو پھر انشاءاللہ اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ اس کے لیے قریب کے کسی دارالفتہ اہل سنت میں رابطہ کر لیا جائے، انشاءاللہ تفصیل لے کر اس کا جواب عرض کر دیا جائے گا۔ مدی چلے کے ناظر وراثت کے حوالے سے اور بالخصوص طلاق کے حوالے سے جو بھی آپ کی کال آتی ہے یا ایس ایم ایس آتا ہے تو ظاہر اس کا مکمل جواب مکمل معلومات کے بعد ہی دیا جا سکتا ہے۔ البتہ مفتیان کرام پھر بھی کچھ نہ کچھ اس کا کچھ جواب مطلب ارشاد فرما دیتے ہیں، لیکن وہ پوری صورت اسی وقت ہوگی کہ جب دارالفتہ اہل سنت یا کسی سنی عاشق رسول مفتی کے پاس آپ حاضر ہوں گے، وہ آپ سے کئی سوال کریں گے، جس طرح بھی مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ان کی زوجہ موجود ہیں یا نہیں ہیں، بیٹے بیٹیاں مزید پورا والدین، تو اس کے بعد ہی اس کا پھر حصہ واضح ہوگا۔ تو لہذا جو بھی اس طرح کے مسائل ہیں پھر نفسی آپ خود حاضر ہوں اور پھر آپ کو جواب ملے گا۔ جی اگلی کال لیں گے ہم سلسلے میں، اور آخری کال لیں گے۔ ظہیر احمد اتاری ٹنڈو محمد خان سے عرض کروں، میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ کوئی اسلام بھائی سفر کر کے کسی اور جگہ جائے اور معلوم نہیں ہو کہ کتنے کلومیٹر وہ سفر طے کر کے آیا ہے تو نماز وہ کیسے پڑھے گا؟ اسی صورت میں وہ معلومات کرے گا، اور فی زمانہ تو معلومات کرنا معلومات ہو بھی جاتی ہیں، تو اگر وہی ہے جو پہلے تفصیل مفتی صاحب نے بیان کی تھی کہ 92 کلومیٹر سے زیادہ اس نے سفر کیا ہے یا اس ارادے سے وہ گھر سے نکلا تھا
تو ایسی صورت میں یعنی اس نے جانا ہے 92 کلومیٹر، صحیح، یعنی یہ تو پتا ہے کہ میں نے کس مقام پہ جانا ہے اور اس کا فاصلہ کتنا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ اب میں کتنا فاصلہ طے کر چکا ہوں۔ ان کے سوال کی دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ صحیح، اگر تو یہ تو پتا ہے کہ میں نے 92 کلومیٹر سے زیادہ جانا ہے، ٹھیک ہے، صحیح، تو ایسی صورت میں جیسے ہی اپنے شہر سے آبادی سے باہر ہوگا تو وہ مسافر شروع ہو جائے گا۔ اگرچہ ابھی 10 کلومیٹر ہی چلاؤ، شہر کی آبادی سے جو ہے وہ فنائی شہر سے ہی باہر نکل گیا ہے، تو ایسی صورت میں وہ مسافر ہے۔ صحیح، اب وہ جو ہے وہ قصر نماز پڑھے گا۔ صحیح، اگر یہ صورتحال ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ جہاں میں جا رہا ہوں وہ کتنے کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تو پہلے معلومات کر لے، صحیح، کسی جاننے والے سے جو جانتا ہو تو اس کے مطابق پھر عمل کرے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہوا، بہت اہم گفتگو ہوئی، بہت سارے ہم نے مسائل سیکھے۔ میں دونوں مفتیان کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مزید ان کی علم و عمر میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ جو سلسلہ ہم نے دیکھا، جو مسائل سنے سیکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا